یورپ میں یہودی انتہائی دبے ہوئے پسے ہوئے مستضعفین قابل نفرت شہروں سے باہر گھٹوس میں وہ رہتے تھے. انہیں اذیت پہنچاتے تھے عیسائی. اور صحیح بات تھی. عیسائی جسے اپنا خدا مانتے, خدا کا بیٹا مانتے, وہ کہتے وہ حرامزادہ تھا, باسٹرڈ, سن آف مین, ولد الزنا, جادوگر تھا, کافر تھا, مرتد تھا, واجب القتل تھا, اسی لیے ہم نے اسے سولی پر چڑھوایا. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا اور کب انہیں اٹھایا. انتہائی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی تھی اور سب سے زیادہ شدید پرسیکیوشن اسپین میں تھی, جو بہت گہرا کیتھولک ملک ہے. یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی اسپین کو فتح کرانے میں, راستے بتائے. محمد طارق ابن زیاد. نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا, ان کی عزت کی, احترام کیا, تکریم کیا. ایک وقت میں وزیر اعظم جو ہے سلطنت ہسپانیہ کا یہودی تھا. یہ یہودی جو ہیں انہوں نے وہاں بیٹھ کر یورپ کی پیٹھ میں چھڑے گھونپے, عیسائیوں سے بدلے لیے. اس لیے کہ جو لڑکے آتے تھے فرانس سے, جرمنی سے, اٹلی سے, یہ تینوں ملک قریب پڑتے ہیں, وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. کارڈووا کی یونیورسٹی, قرطبہ کی, گرناڈا, کرناٹا, ٹولیڈو, دلیتوا, یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے. اور یہاں یہودی ان کے اندر کچھ اور زہر کے انجیکشن بھی لگاتے تھے, اسلام کی روشن خیالی پر اور اوپر روشن خیالی. اب یہ روشن خیالی کا لفظ میں انورٹڈ کامات میں بول رہا ہوں. اسلام کے تصور حریت پر مزید ردا, اسلام کے نظریہ مساوات مرد و زن پر مزید ردا. یہ ردے یہودیوں نے اسپین میں بیٹھ کر, اور آپ کو معلوم ہوگا بن گوریون نے کہا ہے the golden era of our diaspora was Muslim Spain. اس نے یہ کہا یہ ڈائسپورا سن 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا. سن 70 عیسوی سے, جبکہ جو ٹائٹس رومی جنرل تھا اس نے گرایا ان کا سیکنڈ ٹیمپل, 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے اور پھر وہاں سے نکال دیا, بھاگ گیا ڈائسپورا. اب وہ دنیا میں منتشر ہو گئے. اس ڈائسپورا کا بن گوریون کہتا ہے the golden period of our diaspora was Muslim Spain. جیسے انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا, ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے وہ فتنہ اٹھایا جو آج تک سنی اور شیعہ کے اختلاف کی صورت میں, اب تو خون بھی بہ رہا ہے, اس سے پہلے خون نہیں بہتا تھا. یہ سارا ایک شخص, وہ یہودی فتنہ گر, یہ یہودی فتنہ گر علامہ اقبال کی اصطلاح ہے. اور جسے بنود کے بارے میں کہا گیا بینک کیا ہے, فکر چالاک یہود. یہ دونوں چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں تقسیم اور عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی تقسیم یہودیوں کے پیدا کرتا. آزادی اسلام نے دی. وہ جو اقبال کہتا ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو, زاکہ از خاکش بروید آرزو, یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاش, یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰ. تم دنیا میں کہیں خیر دیکھو گے, خوبی دیکھو گے, بھلائی دیکھو گے, وہ اعلیٰ قدر دیکھو گے, جہاں بھی دیکھو گے یا نور مصطفیٰ سے مانگا گیا ہے, ادھار لیا گیا, مستعار ہے, اور یا ابھی انسان مصطفیٰ کی تلاش میں آگے بڑھ رہا ہے. یہ ڈائلیکٹیکل پروسیس جو ہے ہسٹوریکل, یہ جس رخ پر بڑھ رہا ہے وہ لازماً اس کی منزل اسلام ہے. آزادی انہوں نے اسے آگے بڑھایا, اللہ سے بھی آزاد ہے. یہ نہیں کہ تبعید بندہ واقع فساد آدمیت, صرف یہ نہیں, اللہ سے بھی آزاد ہے, مادر پدر آزاد ہے, مساوات مرد و زن, فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے عورت کو بھی مرد بنا دو, لے آؤ معاشی میدان کے اندر, لے آؤ, گھر سے نکالو. حالانکہ خاندانی نظام ایک ایسا نظام ہے کہ اس کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے, دو تو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے. ٹوٹے ہی ٹوٹے, برباد ہو ہی ہو. مینیجنگ ڈائریکٹر ایک بنائیں گے, ڈائریکٹر 100 بھیجیں, لیکن اس کو توڑا. اسی طریقے سے جو ابھی کہا گیا کہ یہ جو کتا ہے یہ فرق نہیں کرتا بیٹی, ماں اور بیوی کے اندر, یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ پیاس ہے لگتی ہے, جہاں سے پانی ملتا ہم لے لیتے ہیں, تو خامخواہ جو ہے ہماری جنسی جو پیاس ہے اس کے لیے قدر نہیں. اسی شہر لاہور میں ایک پروفیسر تھے تاریخ کے عبد القادر صاحب, وہ یہ کہا کرتے تھے
When I can get fresh milk from the market daily, why should I bind a cow on my door? میں اپنی جنسی جذبے کی تسکین جب چاہوں جہاں سے کر لوں. گائے باندھنا ضروری ہے اپنے گھر پہ, تو یہ بیوی گھر میں لانا ضروری ہے. یہ جو تہذیب کے تباہ کن معاملات ہیں, اور پھر معیشت کے اندر سود. نوٹ کیجئے, پروٹیسٹنٹزم ذہن یہودی کی پیداوار ہے. جیسے این بنوک, این فکر چالاک یہود, اسی طرح پروٹیسٹنٹزم فکر یہودی کی چالاک ہے. اور سب سے بڑا پروٹیسٹنٹ ملک انگلینڈ بنا. چرچ آف انگلینڈ بغاوت کے طور پر سب سے پہلے وہاں قائم ہوا, پوپ سے آزاد. اور وہاں یہ پر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا بینک بنا, بینک آف انگلینڈ. کالوین کے ذریعے سے سود کا جواز جو پیدا کیا گیا یہودیوں نے کروایا, شائلاکس نے کروایا. وہ جواز سب سے پہلے اس کو قبول کیا ہے انگلینڈ نے. یہ پروٹیسٹنٹس کی فتح تھی, اور اس کے ذریعے سے رفتہ 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 وہ یورپ کے اوپر قابض ہو گئے. اور آپ کے والد محترم جب دیکھ کر آئے تھے 1905 سے 1908 تک, فرنگ کی رگے جا پنجائے یہود میں, یہ بات نہ کوئی اور دیکھ سکتا تھا نہ بیان کر سکتا تھا. اس ایک مصرے میں بیان کرنا ممکن نہیں کسی کے لیے. اور نہ وہ گہری نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, نہ وہ کسی اور کو حاصل. فرق صرف یہ ہوا ہے اس ایک صدی کے اندر کہ پہلے فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام برطانیہ تھا, آج فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام امریکہ. اچھا, اس کے ساتھ یہ تو تھی ریفارمیشن. دوسرا تھا رینائسنس. رینائسنس کے ذریعے سے انہوں نے علم اس کی طرف لوگوں کو راغب کیا. لیکن چونکہ احیاء العلوم کی اس تحریک کے پیچھے ایک نیگیٹو موٹیو تھا, پاپائیت کے نظام کے خلاف بغاوت, اور پاپائیت ہی ان کے نزدیک مذہب کا مذہب تھی, مذہب کے خلاف بغاوت. لہذا اس کے تحت رد عمل کے طور پر جو علوم اور فنون جنم لیے جنہوں نے, وہ بے خدا بلکہ مخالف خدا. سیاست سے اللہ کو نکالو, حاکم وہ نہیں ہے, حاکم عوام ہے. معیشت سے قرض حسنہ, شراکت مزاربت کو نکالو, بینک لاؤ, سود پر مبنی. معاشرت میں حیا, عفت, عصمت کے تصورات ختم کرو. اور آج کی یونائٹڈ نیشنز کی اصطلاح میں پروسٹیٹیوٹس کو بھی سیکس ورکرز کہو, وہ بھی ایک محنت کرنے والے ہیں, محنت کرنے والیاں ہیں. یہ بے خدا سائنس اور بے خدا بلکہ مخالف خدا فلسفہ ہے جس نے اس روشن خیالی کو جنم دیا ہے جو آج پیش کی جا رہی ہے. اصل روشن خیالی وہ تھی جو محمد رسول اللہ نے دی تھی. اور علامہ اقبال کے بقول آج اگر کہیں کو خیر یا خوبی ہے تو وہ صرف نور مصطفیٰ سے مستعار ہے. اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے 2 آنکھیں دی تھی انسان کو. علم کی جو اہمیت آئی ہے وہ ابھی میں بتا چکا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی بنیاد علم پر نہ ہو. اچھا, اسی لیے یہ تمام توہمات آکلٹ سائنس, حالانکہ انہیں سائنس کہا گیا ہے, پامسٹری ہو, نجوم شناسی ہو, یہ چیزیں ان میں حقیقت ہے. اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا. سائنس آف نمبرز, سائنس آف کلرز وغیرہ وغیرہ جنہیں آپ کہتے ہیں آکلٹ سائنس, ہٹاؤ ان سے, توجہ ہٹاؤ. جادو حق ہے مت کرو, کفر ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ نفی کی ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے. تمہیں ہم نے 2 آنکھیں دی ہیں, اور سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں اول دوم دونوں آنکھوں کا ذکر ہے. ایک آنکھ ہے ایکوائرڈ علوم کے لیے, جو علم تمہیں خود حاصل کرنا ہے, جسے پوٹینشلی آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا. جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے, علم آدم الاسماء کلھا میں وہ پورا ایکوائرڈ نالج موجود تھا جو آدم حاصل کر سکتا تھا یا نسل آدم حاصل کر سکتی تھی. اس کے لیے کیا ایپریٹس دیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد, ان 3 چیزوں کو بروئے کار لاؤ اور قدم بقدم بڑھتے چلے جاؤ.
یہ اس علم الاسماء کی ایکسفولیشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سائنس کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں. یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اسے سیکولر علم نہ کہیے، قطعاً نہیں. بلکہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور، میرے نزدیک فکر اقبال کے بہت بڑے شاعر ہیں، کہ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ. ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. اگر تضاد محسوس ہوا اس دور میں جبکہ ہمارا کائناتی علم بہت کم تھا، وہ تضاد اس دور کے مفسرین کے حوالے کیا جائے گا، قرآن کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اس لیے ڈاکٹر مورس مختار نے کہا کہ میں نے بائبل پڑھی، اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں قرآن غلط ثابت کر چکا ہے. موجودہ سائنس، قرآن میں ایک حرف میں نے نہیں پایا کہ جسے موجودہ سائنس نے غلط ثابت کیا، اور وہ مسلمان ہو گیا، فرینچ سرجن بہت بڑا. تو یہ ورک آف گاڈ ہے، یہ سیکولر سائنس نہیں ہے، یہ بھی مذہبی ہے. اللہ کے عمل کا مطالعہ کرو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین فطرت ہیں ان کا مطالعہ کرو، ان سے فورسز آف دی نیچر کو کیپچر کرو، ہارنس کرو، استعمال کرو. لیکن دوسرا علم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دوسرا گیون نالج ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایکوائرڈ نالج ہے جو رفتہ 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 بڑھا ہے اور آج یہاں پہنچ گیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ فروغ آدم خاکی سے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. دوسری آنکھ تھی، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، وہی آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ دو آنکھیں تھیں، وہی اور اکتسابی علم. یہ گیون ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ اوپر سے آیا ہے، اور یہ نالج آپ کو اپنی سماعت و بصارت اور عقل کے ذریعے حاصل ہے. انسانی تہذیب کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ مذہب کی مخالفت میں جو سائنس اور فلسفہ اور جو تہذیب پر بان چڑھی، اس نے ریویلڈ نالج سے آنکھ بند کر لی. رکھو ادھر، صرف ایک آنکھ کھلی رکھی. اسی لیے یہ یک چشم تہذیب ہے، یک چشم دجال. جتنی اس میں ترقی ہوئی ہے دجالیت کی طرف انسان کا قدم بڑھتا چلا جاتا. دونوں آنکھیں کھلی ہوتی کوئی پرواہ نہیں تھی، سائنس آسمان کو چھو لیتی، کوئی خرابی نہ ہوتی. ہدایت عملی زندگی کے اندر حاصل کرو وہی کے ذریعے سے، ریویل نالج کے ذریعے سے. لیکن وہاں کیا ہے؟ اجی چھوڑو، خدا ہے یا نہیں ہے، ہوگا. لیکن یہ کائنات تو ہے نا، اس کو سمجھو. یہ ہمارے جسم میں کوئی روح بھی ہے کہ نہیں ہے، ہوگی، کون کہہ سکتا ہے کہ ہے؟ اس کو چھوڑو، یہ جسم تو ہے نا، اس کی پرواہ کرو. بالوں کو سو صاف رکھو. یہ آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے، ہوگی بھائی، شاید ہو، کسی نے آ کے بتایا تو نہیں واپس. یہ دنیا تو ہے، اسے بناؤ، حاصل کرو، آسائشیں لو، بہبود بھی کرو لوگوں کی، لیکن ساری توجہ دنیا پر، روح کی بجائے جسم پر، اللہ کی بجائے کائنات پر. یہ صرف شفٹ آف ایمفیسس ہے جس نے کہ تہذیب، تمدن، فکر، فلسفہ سب کا رخ بدل دیا، یک چشمی بنا دیا. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور علامہ اقبال نے اس آیت مبارکہ کو اپنے فلسفہ خودی کی سورس قرار دیا، جس کے راوی ہیں سید نذیر نیازی مرحوم. علامہ نے کہا میرے فلسفہ خودی کی سورس سورہ حشر کی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہی فاسق ہے. یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے پیٹ سے کوئی غافل ہے؟ کوئی اپنے جسم سے غافل ہے؟ تھوڑا سا چھالا نکلا ہے انگلی میں تو دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. دانت میں درد ہو تو جا کر ڈینٹسٹ کو رات کے 1 بجے بھی آپ اس کے گھر پر دروازہ توڑ دیں گے. لیکن روح ہے یا نہیں، اس سے ہم بے پرواہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اسی کا کانورس ہے جو بعض صوفیہ کا قول ہے، من عرف نفسه فقد عرف ربه.
جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ڈیوائن سپارک ہے، وہ روح ملکوتی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جسے قرآن 2 جگہ کہہ رہا ہے، اللہ کی اپنی روح اس میں سے پھونکا. بہرحال اس نئی تہذیب کے تحت جو روشن خیالی آ رہی ہے وہ مجسم دجالیت ہے. اس دجالیت کا یوں سمجھیے میں نے 3 لحاظوں سے تشبیہ دی ہے. جب ملیریا بخار چڑھتا تھا تو اتنی سردی اور اتنی وہ ہوتی تھی، ایک لحاظ ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا. سب سے اوپر کا لحاظ ہے سیکولرزم. زندگی کے مین دھارے سے خدا کو نکال باہر کرو، کال پکڑ کر. جاؤ مسجد میں رہو، مندر میں رہو، سینیگاگز میں رہو، چرچ میں رہو، ہم آئیں گے درشن کر لیں گے، ڈنڈوت کر دیں گے، بس. ہماری سیاست، ہماری ریاست، ہمارے قوانین، ہمارے نظام سیاسی، نظام معاشی، ہمارا تصور سماجی اقدار، سوشل ویلیوز، ہمارا تصور سماجی خرابی ہے، سوشل ایونٹس کا، یہ ہم کریں گے. نتھنگ ڈوئنگ. آپ بیٹھے مسجد میں بیٹھے، آئیں گے ہم 5 وقت آئیں گے، درشن کریں گے آپ. یہ پہلا لحاظ ہے جو پوری کائنات، پورے زمین کو اس وقت انگلف کیے ہوئے. دوسرا لحاظ انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم. پوری دنیا بینکنگ، یہ بنوک، یہ فکر چادا کہ یہود نور حق 80 نئے آدم ربود. اور کیا بات کہی ہے عزیزم عاقف سعید نے، اس کا دوسرا شعر نہیں پڑھا. تا کہو بالا نہ گردہ دین نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک کہ بینکوں کا نظام تو ہو بالا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اپروٹ نہیں ہوتا، اس وقت تک دانش کیا بات کرتے ہو، دانش کی تہذیب کیا بات کرتے ہو، تہذیب کی دین کیا بات کرتے ہو، دین کی سودائے خام. یہ تو بڑے کچے خیالات ہیں. دوسرا لحاظ بھی گلوبل ہے. تیسرا لحاظ البتہ بھی کچھ مشرقی ممالک خصوصاً مسلمان ممالک پر پوری طرح نہیں اڑا ہے. وہ اگر آپ پروٹوکالز آف ڈیزائنز، ایلڈرز آف ڈیزائنز پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی ایک پورے پلان کے تحت ہو رہا. شرم و حیا کے تصور نکال باہر کرو، عصمت و عفت کا تصور نکال باہر کرو. عزیز عاقف نے تو کہا کہ خانہ داری بھی کرے، وہ کہتے خانہ داری اس کا کام ہے ہی نہیں. اگر وہ کرے گی تو اجرت مانگے گی شوہر سے، بچے جنے گی تو اجرت مانگے گی شوہر سے. یہ تو سوشل انجینئرنگ پروگرام آف یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کا ہے، جس کا سب سے بڑا جو ہے چمچہ اس وقت صدر مشرف بنا ہوا ہے. پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ عورتوں کو اس طریقے سے سیٹیں. ڈیموکریسی کا معجزہ ہمارے برابر موجود ہے. انڈیا معجزہ مانتی ہے دنیا اس کو، کہ مانا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ لو پرسنٹیج آف لٹریسی کے ساتھ نہیں چل سکتی، اور وہاں چل رہی ہے. یہ معجزہ ہے. اسی لیے وہ ہندوستان کی پرستش کرتے ہیں. ڈیموکریسی ان کا مذہب ہے. امریکہ میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ لیکن وہ شیطان کے چمچے جو ہے وہ شیطان کو کوئی کان قطر دیں گے، اس کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے. اس کے ضمن میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی خاص طور پر توجہ منعطف کراؤں گا. رینڈ کارپوریشن جو امریکہ کا ہائیسٹ لیول کا تھنک ٹینک، اس کی تازہ ترین رپورٹ جو آئی ہے اس میں انہوں نے مسلمانوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا. ایک فنڈامنٹلسٹ ہیں جو اسلام کو صرف مذہب نہیں سمجھتے، نظام سمجھتے، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. یہ ہماری ہٹ لسٹ پر نمبر 1 ہے. انہیں ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے. یہ ہمارے دشمن، اس لیے کہ انہیں مذہب سے دشمنی نہیں ہے. نمازیں پڑھو. تم آئے امریکہ میں، تم نے چرچ خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. تم نے سینیگاگز خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. تم رمضان میں روزے رکھتے ہو، ہم تمہیں ایک افطاری پارٹی دے دیتے ہیں وائٹ ہاؤس میں. تم عید اور بقرعید مناتے ہو، ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں. ہاں، تمہاری اسلام سے بھی کوئی دشمنی نہیں. ہاں، اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، جسے وہ پولیٹیکل اسلام بھی کہہ دیتے ہیں، یہ ہمارا دشمن ہے. اور اس کی وجہ صاف ہے. نصف صدی تک جو کولڈ وار جاری رہی وہ نظام کی جنگ تھی، مذہب کی تو کوئی جنگ نہیں تھی. مغرب میں وہی کرسچینٹی تھی جو یورپ میں اور یو ایس ایس آر کے اندر تھی، وہی کرسچینٹی. فرق کیا ہے؟ صرف ایک فرقے کا فرق ہے.
پروٹیسٹنٹزم ہے، کیتھولسزم ہے، اور جس کو کہتے ہیں وہ مشرقی آرتھوڈاکس، ایسٹرن آرتھوڈاکس، یہ اللہ اللہ خیر چلو، مذہب تو ایک ہے۔ ساری جنگ نظام کی تھی، ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو اتنی بڑی دھمکی مل گئی تھی، چیلنج مل گیا تھا، وہ سوچتے تھے ہوا ہو جائے گا پانی میں، اور ایک وقت میں مغرب کانپ رہا تھا، اس لیے کہ روس خلا میں پہلے پہنچ گیا تھا، ابھی امریکہ تو بہت پیچھے تھا۔ بہرحال جنگ ان کی ہے ان فنڈامنٹلسٹ سے جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں، مذہب بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، یہ جو تین ایسنشل کانسٹیٹیوئنٹس ہیں مذہب کے، کلاسیکل مذہب وہ بھی ہے، لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، اکنامک سسٹم بھی ہے، سوشل سسٹم بھی ہے، تینوں ہی، 3 + 3 بن کر 6 بنتے۔ دوسرا طبقہ انہوں نے کہا یہ ہے جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا روایت پسند، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں، اس گرینڈ کارپوریشن، یہ وہ ہیں جو قال اللہ قال رسول میں مگن ہیں، مدرسوں میں ہیں، مسجدوں میں ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی براہ راست چیلنج نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں وہ فنڈامنٹل سے مل جائیں تو بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ذریعہ ہے پبلک کے سامنے آنے کا، مساجد ہے، ہفتے وار جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر ہیں ماڈرنسٹ، اور میں ڈاکٹر صاحب کو بھی انہی میں شمار کرتا ہوں، جو اسلام کی ایسی تعبیر کرنا چاہتے ہیں جو مغرب کے لیے پیلیٹیبل ہو۔ آپ نے کہہ دیا شراب حرام نہیں ہے فی نفسی، شراب تو حرام ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، چھوڑو اس کو، فہل انتم منتہون، چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ تمہیں پہلے بھی دے دیے گئے تھے سگنلز کہ شراب اور جوئے میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ گناہ بھی ہیں، گناہ کا پہلو بھاری ہے، پھر کہہ دیا گیا تھا شراب کے نشے میں نماز کے قریب نہ ہو، لیکن سورہ مائدہ کی آخری آیات میں جو ڈاکٹر صاحب پڑھی ہے، یہ جو ہیں ماڈرنسٹ، کسی صاحب نے کہہ دیا اسلام میں پردہ ہے، یہ تو تہذیبی بات تھی، صرف یہ ہے کہ جو مغرب میں فٹ کرنا چاہتے ہیں مشرق کی ان اقدار کو، ان کے بارے میں گرینڈ کارپوریشن میں ہے کہ ان کے پاس پبلک سے کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، انہیں میڈیا پر، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں نمایاں کیا جائے۔ اب جو کچھ ARY کر رہی ہے اور جو کچھ کہ کیو ٹی وی کر رہا ہے یا جیو ٹی وی کر رہا ہے، یہ کس کے زیر اثر ہے؟ لیا ہی پہلے لیا ہے، جو موجود ہے وہ سب سے پہلے۔ چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ سیکولرسٹ ہیں، وہ تو ہے ہی ہمارے۔ اب یہ 2 + 2 کی تقسیم انہوں نے کی ہے، ماڈرنسٹ پلس سیکولرسٹ، ان کی سرپرستی کرو، انہیں سپورٹ دو، اور فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ ان دونوں کو دباؤ۔ یہ ہے آج آسمان امریکہ کی وحی۔ اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ جدید روشن خیالی کی جڑ کہاں سے ہوئی، انلائٹنمنٹ سے جو شروع ہوا، اس کا ایک جز جو انر کور قرار دیا ہے اس علامہ اقبال نے، اگرچہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کے یہ صناعی، مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس۔ بسر اقبال سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے اس میں تبدیلی کی ہے مصرے میں، اس لیے کہ مدینہ و حجاز تو ایک ہی شے کا نام ہے، علم محمدی کے دروازہ ہے حضرت علی، وہ نجف کہا نا انہوں نے، وہ حضرت علی کے حوالے سے۔ میں کہہ رہا ہوں ان میں واو عطف نہیں آ سکتا، وہ تو ایک وحدت ہے۔ ہاں دوسری سورس جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ، حول قدس الذی بارکنا حولہ، جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں، جہاں ابراہیم دفن ہیں، جہاں یعقوب اور اسحاق دفن ہیں، جہاں ان کے خیال میں سولی چڑھائی گئی تھی حضرت عیسیٰ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے اس میں ترمیم کی ہے، اور مجھے امید ہے میں کوئی
علامہ اقبال کے کلام کا یا پیغام کا ماہر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، البتہ ان کے آخری زمانے کی ایک نظم، اس کے آخری شعر کا مصداق میں خود کو بھی سمجھتا ہوں۔ چنگ را گیرے از دستم کہ کار از دست رفت، نغمام خو گشت و از رگھائے ساغ آید برون۔ لوگوں مجھ سے یہ ستار، یہ چنگ لے لو، میں اپنی انگلیوں سے جو اس کو چھیڑ رہا تھا تاروں کو، اب ہاتھ کا کام پورا ہو گیا ہے، اب میرا نغمہ اس ستار کی تاروں کے اندر خون بن کر گردش کر رہا ہے، اور اس کی رگوں سے، اس کی تاروں سے خود بخود نکلے گا۔ میں اپنے آپ کو یکے از رگ ہائے فکر اقبال سمجھتا ہوں، یکے چنگ راگی ریز از دستم۔ اور ڈاکٹر صاحب سے میں پھر عرض کروں گا کہ جو ریکنسٹرکشن اور علامہ کی شاعری کا فرق ہے، اس کے لیے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ لیکچرز میں وہ مہدی کا تصور اور مسیح اور اس کا تصور، اس کو کہتے ہیں کہ یہ میجین اثرات ہیں اسلام پر۔ اصل میں لیکچرز کا موضوع ہے عقل، بعض چیزیں عقل میں نہیں آتی، فلسفہ تو عقل کی حدود سے باہر نہیں جائے، لیکن ان کی شاعری الہامی تھی۔ اس بات کو کہا تھا اشفاق احمد صاحب نے، وہ تلقین شاہ، کہ شاعری والا اقبال رات کا اقبال تھا جس میں اسے الہام ہوتا تھا، اور ریکنسٹرکشن والا اقبال دن کا اقبال تھا جو اپنے عقل سے کام کرتا تھا۔ تو مہدی کا تصور کی اس طرح کی نفی، لیکن یہ شعر جس کا آخری شعر میں نے آپ کو جس نظم کا سنایا، اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون۔ خضر وقت مہدی دشت حجاز سے باہر آئے گا۔ اس میں سنی اور شیعہ دونوں تصور آ گئے۔ شیعوں کے نزدیک حضرت مہدی 12ویں امام تھے جو روپوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی، اور ایک شخص کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے رہنمائی کے لیے، اور وہ اسے گریز کرتا ہوا مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا، لوگ وہاں سے تلاش کریں گے، نکالیں گے تو نکالیں گے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ جس کا ایک حصہ افغانستان ہے، مشرقی افغانستان، دوسرا حصہ یہ پاکستان ہے، یہاں سے نکلے گا جو حضور کی حدیث کے مطابق یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی، یعنی سلطان ہے، مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی۔ اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو۔ اقبال کے خواب میں وہ پاکستان ہی تھا اور افغانستان بھی ساتھ تھا۔ بہرحال آج جو قرات ہوئی اس میں بھی جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور کے بہت بڑے مفکر، مؤرخ، درویش صفت انسان ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے اس آیت میں ولی کا ترجمہ کیا ہے حاکم نہ بناؤ۔ حیران، عربی کے بہت بڑے ماہر، لیکن میرے نزدیک یہ آیت قرآنی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر زیادہ کر دیتے اس کی عقل اوندی کر دیتے، تخلیقی صلاحیتیں کم کر دیتے، وہ اولیاء کا ترجمہ حاکم کہہ رہا ہے۔ اچھا، حاکم کوئی کسی کو خود بناتا ہے؟ انگریز آئے تھے تو ہم نے بنایا تھا؟ وہ تو آئے تھے اپنے زور زور سے آئے تھے۔ یہ ولی کا ترجمہ ہے، جمع ہے اولیاء، انہیں ساتھی نہ بناؤ، ہمدرد نہ بناؤ، سہارا نہ بناؤ، پشت پناہ نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، رازدان نہ بناؤ، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو واقعتاً اس وقت ہم یہود و نصارہ کے اندر جو آیت میں الفاظ آئے تھے یسارعون فی الخیر فیہم، کچھ لوگ ہیں گھسنا چاہتے ہیں ان کے اندر، ان کی تہذیب میں، ان کے تمدن میں، ان کے نظام میں گھسنا چاہتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں، جیسے کہ کہا تھا 11 ستمبر 2001 کو صدر مشرف نے، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا پھر 16 ستمبر 2001 کو، اگر ہم اس وقت ساتھ دیں گے امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت کی بھی حفاظت کرے گا، کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا، نہیں تو یہ سارے معاملہ ابھی ختم ہو جائے۔ ان یصیبنا دائرہ،
کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، ڈر رہے ہیں۔ وہ ڈر کیوں رہے؟ اللہ پر یقین نہیں، اللہ کی مدد کا احساس نہیں، آئے گی نہیں اللہ کی مدد۔ تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو، مدد کیسے آئے گی؟ لہذا ان میں گھس رہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ایک جماعت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اور وہ اس کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے، اہل ایمان پر نرم ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ جماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔